بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں عورتوں کے اعتکاف کے بارے میں۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کرنے کا طریقہ مردوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کو گھر کے اندر ہی اعتکاف کرنا ہوتا ہے، تو اس حساب سے عورتوں کا اعتکاف مردوں کے اعتبار کچھ مختلف ہوتا ہے۔ عورتوں کے اعتکاف کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے عورت کو اعتکاف شروع کرنے سے پہلے دل میں نیت کرنی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر رہی ہے۔ زبان سے بھی نیت کہہ سکتی ہے، جیسے میں اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرتی ہوں۔ اعتکاف کی جگہ عورتیں گھر کے کسی مخصوص حصے میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے، جو زیادہ تر وہ جگہ ہوگی جہاں وہ عام طور پر نماز پڑھتی ہیں۔ اگر گھر میں کوئی خاص نماز کا کمرہ نہیں ہے تو کسی الگ جگہ کو چادر یا پردے سے مخصوص کر لیا جائے تاکہ اعتکاف کا مکمل ماحول برقرار رہے۔ تو معزز سامعین اکرام، عورت کو اعتکاف کے دوران کیا گھر میں ہی اعتکاف کر سکتی ہے؟ اعتکاف کے لیے یہ بھی بتاتا چلوں کہ عورت گھر کے کونے میں پردہ میں اعتکاف کر سکتی ہے۔ آیا اعتکاف والی عورت اپنے گھر کے دوسرے عورتوں سے پردہ کرے یا نہیں؟ جی ہاں، عورت گھر کے کسی کونے کو مخصوص کر کے اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے جہاں وہ بغیر کسی طبعی اور شرعی ضرورت کے نہ اٹھے۔ دوران اعتکاف دیگر عورتوں سے پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ بلا ضرورت گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ عورت کو اعتکاف کے دوران کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت، ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ نوافل ادا کریں، تہجد ادا کریں، اشراق پڑھیں اور چاشت کی نماز کا اہتمام کریں۔ دینی کتابیں اور احادیث کا مطالعہ کریں۔ زبان کو فضول باتوں اور دنیاوی مشاغل سے بچائیں۔ اعتکاف کے دوران ضروریات زندگی عورتوں کو صرف ضرورت کے تحت اعتکاف کی جگہ سے نکلنے کی اجازت ہے، جیسے غسل، وضو یا کھانے کی تیاری، اگر کوئی اور انتظام نہ ہو تو۔ اگر گھر کے دوسرے افراد کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو عورت کو اعتکاف کی جگہ سے بلا وجہ باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا جاتا ہے، جو 20 رمضان کی مغرب سے شروع ہوتا ہے اور شوال کا چاند نظر آنے پر ختم ہوتا ہے۔ عید کا چاند نظر آتے ہی اعتکاف مکمل ہوتا ہے اور اس کے بعد عورت اعتکاف کی جگہ سے باہر آ سکتی ہے۔ ان کے لیے کچھ ہدایات ہیں۔ اعتکاف کے دوران شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلقات منع ہیں۔ اگر کسی شدید مجبوری کی وجہ سے اعتکاف توڑنا پڑے تو بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ واجب اعتکاف کی صورت میں حیض یا نفاس آنے کی صورت میں اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے عورت گھر میں ہی سنت اعتکاف کر سکتی ہے اور اس کا پورا ثواب حاصل کر سکتی ہے۔ عورت اعتکاف کے دوران نوافل ادا کرنا، تہجد، اشراق، چاشت اور اوابین کی نمازوں کا اہتمام کرے، درود شریف اور اذکار کا اہتمام کرے، درود ابراہیمی پڑھے، درود تاج پڑھے، درود تنجینہ پڑھے، درود شریف کثرت سے پڑھے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس کے ساتھ ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ،
اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کا خاص طور پر لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کو بار بار پڑھیں۔ دینی کتب اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پر مبنی کتابیں پڑھیں، حدیث، فقہ اور اسلامی احکام سیکھنے کی کوشش کریں۔ اعتکاف کے دوران ضروریات زندگی، شوہر یا گھر کے دیگر افراد کھانے پینے کا انتظام کریں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو مختصر وقت کے لیے کچن میں جا سکتی ہے۔ بچوں کے دیکھ بھال اگر ناگزیر ہو تو کم سے کم وقت میں ضروری کام نمٹا کر دوبارہ اعتکاف کی جگہ پر واپس آ جائیں۔ دنیاوی باتوں، سوشل میڈیا اور غیر ضروری مصروفیات سے پرہیز کریں۔ اعتکاف کے دوران اجازت شدہ اور منع امور کا خیال رکھیں۔ کھانے پینے کی اجازت ہے مگر زیادہ وقت عبادت میں گزارنا بہتر ہے۔ بیماری یا دیگر شرعی ضرورت کے تحت مختصر وقت کے لیے اعتکاف گاہ سے باہر جانا جائز ہے۔ نیند کا وقت مقرر کرنا تاکہ صحت بھی برقرار رہے۔ جن امور سے منع ہے، فضول باتیں، غیبت، جھوٹ اور چغلی سے بچنا ضروری ہے۔ فون، سوشل میڈیا یا غیر ضروری گفتگو میں وقت ضائع نہ کریں۔ شوہر سے ازدواجی تعلق قائم کرنا اعتکاف کو فاسد کر دیتا ہے۔ اعتکاف توڑنے کی وجوہات اور قضاء کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چیزیں اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں۔ بغیر کسی شرعی وجہ سے اعتکاف کی جگہ چھوڑ دینا، حیض یا نفاس آ جانے سے اعتکاف فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ شوہر سے مباشرت کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ کسی بڑی بیماری کے صورت میں اگر اعتکاف توڑنا پڑے تو بعد میں قضا کرنی لازمی ہوگی۔ قضا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اعتکاف واجب یعنی نظر کا تھا اور کسی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ سنت اعتکاف ٹوٹ جائے تو قضا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ممکن ہو تو بعد میں ایک دن یا زیادہ دن نفلی اعتکاف کر لیا جائے۔ عید کے دن اعتکاف کا اختتام کریں۔ اعتکاف 29 یا 30 رمضان کو مغرب کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ اختتام سے پہلے خوب دعا کریں، مغفرت طلب کریں اور عبادات میں مزید محنت کریں۔ اعتکاف ختم ہونے کے بعد عید کی تیاری شروع کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ رہا کہ عورتیں گھر میں کسی مخصوص جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہیں۔ وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، ذکر و اذکار اور دعائیں کریں، دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں اور صرف ضرورت کے تحت اپنی جگہ سے نکلیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف افضل ہے، لیکن نفلی اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ حیض یا دیگر شرعی عذر کی صورت میں اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عید کے رات دعا کے ساتھ اعتکاف مکمل کریں۔ اگر آپ مزید رہنمائی چاہتے ہو تو ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل پر کلک کریں، سبسکرائب کریں، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے مزید رہنمائی ملے گی۔ عورتوں کا اعتکاف خاص یہ ہے، مرد اور اعتکاف میں کچھ فرق ہے، اسی لیے عورتوں کے اعتکاف کا بیان تھا۔ تو معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں، ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔